كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آپ کہیں گے گھوم پھر کے وہیں آ گیا. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں میں, اگر آپ اجازت دو. باتیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں نا یہاں, یہ جو میں ایک ہی ٹاپک کو گھماتا رہتا ہوں تو مجھے کوئی بیماری نہیں ہے نفسیاتی. بعض لوگوں کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ان کو بس اسی ٹاپک کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے. تو وہ جو نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ٹاپک چھیڑا جاتا ہے نا بار بار, تو وہ ٹاپک ہوتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی. اس میں انسان یہ تعویل کر سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت جی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ بار بار ایک ہی ٹاپک کو گھما گھما کے بولو بھائی لا رہے ہیں. لیکن میں جو ایک ہی ٹاپک کو بار بار گھما گھما کے لا رہا ہوں اور لاتا رہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی, ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی سی کوشش کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکے. تو معاشرے میں جو برائی ہوگی اور جس برائی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی پھیلنے والی ہے, تو دل چاہے گا نا اسی برائی کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں. میں نے ایک مثال دی تھی بیان میں کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, ایک غلط طریقہ ہے کہ 4-6 آدمی مل کے دھکا دیں اس کو, بہت ٹائم لگے گا, انرجی زیادہ خرچ ہوگی اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لیور لیا جائے, راڈ لی جائے لمبی, اسے پتھر کے نیچے ٹکا کے پیچھے سے اس کو پش کیا جائے تو وہ لیور سے کیا ہوگا, ایک دم پتھر لڑک جائے گا. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, معاشرہ یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو اسلام دشمن قوتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پتھر میں ہر سم سے دھکا لگائیں. نہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2-4 چیزیں کنٹرول کر لو تو یہ خود بخود ہمارے غلام بن جائیں گے, ان میں غیرت, حمیت, شرم ختم ہو جائے گی, پھر جہاں پھرو گے چلے جائیں گے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ کیا چیز معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ بے حیائی. اللہ کی قسم ان کو قرآن پڑھنے سے تکلیف, آپ اپنے اسکولوں میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک بخاری رکھ لو, قرآن رکھ لو, ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھو. کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ اللہ کی قسم ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں. یہ مسجدیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بولو بھائی جاتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے. ان کو زکوٰۃ سے تکلیف, ان کے تو خود اپنے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں سے بھی تعاون کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں. ان کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو یار. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں میرے بیان کے جواب میں. جب میں بولوں نا بولو تو بولے نہیں ہو, یہ چاہتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو, سبق آپ کو یاد نہ ہو. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, تو وہ انہوں نے بولا ایک وہ جو سود کھانے والا, دوسرا وہ جو بے نمازی, تیسرا بولنے ہی لگتے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہہ رہا مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. ان کو غصہ آ جاتا, بھائی بات مکمل تو کرنے دو. پھر یہ کہتے ہیں بھائی 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ اور ایک, ابھی بولنے ہی لگتے, وہ کہتا ہے مولوی صاحب ایک سوال. ان کو پھر غصہ ہے, بولا یار ذرا چپ کرو, ابھی بات تو کمپلیٹ کرنے دو. پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ اور پھر وہ کھڑا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا یہ جائے گا. تو کلچر کو جو چینج کرنا ہے نا, دیکھو برطانیہ میں, ہندوستان میں جب برطانیہ آیا ہے, برطانیہ جب ہندوستان میں آیا, اس نے 100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے.
100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے. اس نے فوکس کس کو کیا ہے؟ اسکولوں کو. سمجھ رہے ہو؟ اسکول کا جال بولو بھائی پھیلا دیا. لیکن ہندوستان میں انگریز وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ سوچ کے آیا تھا. اور یہ گوروں کے ماہرین کا ریٹن میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے 100 سال حکومت کی ہے مگر اتنے اثرات نہیں چھوڑے جتنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہیں. یعنی کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا نا, چند سال حکومت کی ہے, جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو ان ملکوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں مسلمان آباد بھی ہوئے ہوں, حالانکہ وہاں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے, اندلس میں خلافت تھی باقاعدہ. لیکن غیروں نے چند سال حکومت کی ہے. جب وہ واپس گئے ہیں تو اندلس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی مسلمان بھی رہے ہوں گے, مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہوگی. کیوں؟ یہی پالیسی ان کی کہ ان میں شرم اور غیرت کو بولو بھائی ختم کرو. شرم اور غیرت کیسے ختم ہوتی ہے؟ بے غیرتی پر بیانات کرنے سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہاں باقاعدہ بے شرمی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں کہ دیکھو بے شرم بن جاؤ, بہت ثواب ملے گا. اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو امت کے لیے خیر خواہ بن جائے. ہزاروں میں بعض دفعہ 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی مقام پہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. تو وہ فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا, پتھر کی مثال سامنے رکھیں, چاروں طرف سے دھکے نہیں لگا رہے, ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ کو. وہ کیا ہے؟ ان میں غیرت اور شرم کو بولو نا ختم. اب غیرت اور شرم کو ختم کرنا یعنی ایک پوائنٹ پکڑ لیا انہوں نے, ان کو پتا ہے کہ یہ ختم کر دو تو باقی سب خود بخود ختم ہو جائے گا. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو, کیونکہ حیا اور شرم ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اب غیرت ختم کرنے کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ آیا کہ غیرت ختم کرنی ہے, انہوں نے اس کو ہدف بنایا ہے, شرم اور حیا ختم کرنی ہے. باقی ادھر ادھر کہہ رہے ہیں ٹائم ضائع نہ کرو اپنا. اب غیرت دیکھو کتنے ہوشیار ہیں کہ غیرت اور شرم کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم ضائع نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان تمام طریقوں پہ ٹائم ضائع مت کرو. وہ بہت سارے طریقوں میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت اور شرم کے خلاف بیانات کیے جائیں, مضامین لکھے جائیں, لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے بیانات کریں گے شرم کے خلاف؟ لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی. میں اگر یہاں آپ کو اللہ نہ کرے باقاعدہ یہاں بے شرم بنانے کے لیے میں بیانات کرنا شروع کر دوں, دیکھو شرم بہت بری چیز ہے, کوئی سنے گا میری یہ باتیں؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. بولے کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو قرآن کو ان کے نصاب سے نکالنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث کو, نہ مولانا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں سے. یہ بہت سارے مولانا ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ویرائٹیز بہت ہیں. کس کس کو ختم کریں گے؟ تو وہ تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ نئی نسل جو بھائی یہ جتنے ابھی ہیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. آج جو آدمی 50 سال کا ہے وہ ممکن ہے 20 سال کے بعد دنیا میں نہ ہو. تو جو نئی نسل ہے وہ تمام کی تمام وہ کہاں سے ہو کے جاتی ہے؟ بولو یار, کیونکہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا یہ ہر شخص کی مجبوری ہے. آپ اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا. دنیا کا تو رہے گا نہیں تو پھر دین کا بھی نہیں رہتا. وہ جب ظاہر ہے ہر جگہ سے تانے ملیں گے, تجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے, نہ کہیں جاب ملے گی, تو دین کا بھی نہیں رہتا. پھر وہ کہتا ہے ابے اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے کیوں پیدا کر دیا. اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں لوگوں سے, حالانکہ کر کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں کر رہا. پھر الزام کس پہ لگاتا ہے؟ یار اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے بے روزگاری کے لیے کیوں پیدا کیا. تو
اسکول ایک ایسی جگہ ہے, آپ کیسے بھائی مدرسے میں, تو مدارس میں جو طلبہ کا ریشو ہے وہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتا ہے, اور وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کم ہے. بھائی جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے اس میں لوگ جاتے ہیں نا. آپ کے 4 بچے ہیں تو چاروں کو تھوڑی بھیج دو گے آپ مدرسے میں, بولو گے بھائی میں نے دکان بھی سنبھالنی ہے, میرا کاروبار بھی ہے اور کھانا بھی ہے, تو ایک آدھ کو آپ وقف کر دو گے دین کے لیے, باقی تو سارے کہاں جائیں گے؟ اسکول جائیں گے. تو انہوں نے کس پہ محنت کی ہے؟ اسکولوں پہ. اب اللہ کرے جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں, میں سمجھا پاؤں. اسکولوں پہ انہوں نے محنت کر کے کیا ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ اسکولوں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو. اسکولوں کا سسٹم میں کیا کرو؟ بولو بھائی, اپنے ہاتھ میں رکھو. اب اس میں بھی ایک غلط طریقہ تھا, ایک صحیح طریقہ تھا. ڈنڈے سے دھنائیاں لگا لگا کے بچوں کو کہا جائے ہمارے اسکولوں میں آؤ, یا مہم چلائی جائے, ایڈورٹائزمنٹ کی جائے. اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیسے بتائیں یار. انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ, کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں, بھیڑ چال چلتے ہیں, اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں. مسلمان کا جو علامت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سوچے کام کرو, بعد میں دیکھا جائے گا. کیا ہوگا؟ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے نا اگر گلی محلے میں, جب بچہ گرے گا تو نکال لیں گے. کتنے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھو. گاڑیاں, میں بھی کچھ دن پہلے اپنی گاڑی میں ڈھڑی گٹر میں پھنس گئی گاڑی ہماری. 4 آدمی آئے, قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے, انہوں نے الحمدللہ گاڑی نکالی, مگر پھر بھی ڈھکن کسی نے, میں نے تلاش کیا وہاں ڈھکن ہے کہاں. محلے والوں کو میں نے تھوڑی آڑ دلائی, میں نے کہا یار کوئی ڈھکن لا کے رکھو اللہ کے بندو, لیکن نہیں رکھیں گے. ہاں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی گاڑی گر گئی, بندہ گر گیا تو 4 آدمی پکڑ کے اس کو, ارے بابا اس میں جو اتنی محنت لگ رہی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ڈھکن لا کے رکھ دو اللہ کے بندو. تو صدقے کا بکرا نکال لے گا یہ, اس کے گھر میں کوئی آفت آئے گی نا, یہ صدقے کا بکرا کسی کہیں غریب کو کھلا دے گا. یہ تصور ہے انسانیت کی خدمت کا. عجیب سے, مجھے تو بڑی حیرانگی, پتہ نہیں آپ لوگ, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سیکھ تو ہو رہا ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. گٹر کا ڈھکن آپ کے محلے میں نہیں ہے, اور آپ بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بکرا کیا کر رہے ہو؟ صدقہ. عقل ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کو اپنی فہرست سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, اس کو نکال دو. یہ غلط تصور ہے صدقے کا. غریب کی مدد کرنی ہے, بلکہ غریب کی سب سے پہلے مدد یہ ہے اس غریب کی کرو جو گٹر میں گر سکتا ہے, تو ڈھکن لا کے محلے میں کیا کر دو, رکھ دو. اس سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر سارے آپ کے محلے میں آپ نے چیک کر لیا تمام گٹروں کے ڈھکن موجود ہیں, تو پھر صدقے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی غریب کو کیا دے دو؟ پیسے دے دو. اس کو بکرا خریدنا ہوگا بکرا خریدے گا, کچھ اور لینا ہوگا کچھ اور لے گا. مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی قسم. ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا مذہب کی, جو ایک تو مذہب پہ چلنے والے بہت ہی شارٹ ہو گئے ہیں, تھوڑے سے ہو گئے ہیں. جو چل رہے ہیں آدمی کہتا نہ چلتا تو اچھا تھا, اپنے اسٹائل سے چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, دین کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے اسکولنگ سسٹم کا جال بچھایا, اب یعنی اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اسکول پہ محنت اس لیے کہ سب نئی جنریشن کہاں سے ہوگے جاتی ہے؟ اسکولوں سے. اب انہوں نے ایک کام اس میں یہ کیا کہ اسکولنگ سسٹم میں تعلیم کا معیار اتنا اچھا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اور آپ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل, بولو بھائی, نہ کریں.
کیونکہ اسلامی اسکول میں جائے گا, سب سے پہلے حفظ کی کلاسیں ہوں گی, وہیں قاری سے پٹنا شروع ہو جائے گا, وہ دے دنادن. تو وہ اخلاق سیکھے گا وہاں سے, پٹ پٹ کے آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ ریسیپشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کو بات کرنے کی تمیز, یہ اسلامی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہو. پہلا امپریشن ہی ایسا پڑے گا کہ, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا میں بتا رہا تھا انہوں نے تعلیم کا معیار کیا کیا, بہت ہی اونچا, بہت ہائی فائی تعلیم, اور اس تعلیم میں انہوں نے مذہب بھی رکھا, سیرت کے جلسے بھی رکھ دیے. انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سیرت کے جلسے ہوں, ہمیں مذہب نہیں ختم کرنا, ہمیں غیرت ختم کرنی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سیرت کا کوئی ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سیرت پہ جلسہ بھی ہوگا, نعتیں بھی ہوں گی, حمد بھی ہوگی, اور یوم آزادی بھی منائی جائے گی, کوئی بات نہیں, اپنے ملک سے محبت کرو. انہوں نے غیرت ختم کرنے کے لیے کو ایجوکیشن سسٹم, ڈانس کی کلاسیں. کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی, لاہور میں ایک کالج میں ڈانس ہو رہا ہے لڑکیوں کا اسٹیج پہ. کالج کی سطح پہ جب لڑکیاں ناچیں گی اور کالج والے دیکھیں گے اس کو, یعنی یہ تعلیم کا گویا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ تعلیم میں کیا کر دیا گیا بھائی؟ اسکول کی سطح پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں لوگ اس کو تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے لاشعوری طور پر؟ بھئی یہ تو ہمارے اسکول کا کیا ایک یعنی حصہ ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں شرم و حیا ختم, اور جب شرم و حیا ختم تو جس میں حیا نہیں ہے وہ اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا, وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرے گی وہ لڑکی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, میرے پاس اتنے والدین آ رہے ہیں بچے بگڑ گئے, بچے میں کہتا ہوں کہ جس اسکول میں داخل کیا ہے نا آپ نے کم بگڑے ہیں, کچھ باپ دادا کے اثرات چلے آ رہے ہیں بلڈ میں, جس کی وجہ سے جتنا بگڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں بگڑے.